بار دیگر صلوات پڑھیں۔ خوشنودی امام زمانہ علیہ السلام صلوات پڑھیں۔ خوشنودی چہاردہ معصومین صلوات پڑھیں۔ ایک جاگتی ہوئی صلوات پڑھیں۔ فرش عذاب پہ آپ سب کا آنا بے بھی قبول فرمائے، اس قبولیت کے لیے صلوات پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی نور قلوبنا بنور الایمان وبصر عیوننا بضوء العرفان، ثم الصلاة والسلام على رسول الرحمن، ثم الصلاة والسلام على قاضي دينه ومنفذ أحكامه ومروج الإيمان، ثم الصلاة والسلام على باقي الأئمة الذين هم أمناء الرحمن، بالخصوص على سيدنا ومولانا صاحب العصر والزمان، ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين، بسم الله الرحمن الرحيم، من من الله عليه بمعرفة أهل بيتي وولايتهم فقد جمع الله له خير كله، صلوات۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ آپ کے سامنے کل بھی میں نے اسی فرمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کی تھی۔ کیا فرمان ہے آپ کا؟ آپ فرماتے ہیں من من اللہ علیہ، وہ شخص جس پہ اللہ نے احسان کر دیا کہ اس کو میری اہل بیت کی معرفت عطا کی اور ان کی ولایت عطا کی، تو سمجھ لو کہ یہ احسان ایسا ہے کہ اس نے کل کا کل خیر جمع کر دیا۔ یعنی جو معرفت اہل بیت رکھے اور جو ان کی ولایت پہ ہو، تو سمجھ لیجئے کہ اس میں سارا خیر موجود ہے، اس میں شر نہیں ہے، خیر موجود ہے۔ اور موضوع آپ کو میں نے کل بتایا تھا برکات عزاداری کے موضوع پہ، آج یہ دوسری گفتگو ہے جو میں آپ کی سماعتوں کے لیے ہدیہ کر رہی ہوں۔ کچھ برکتیں میں نے کل بتائی تھی، کچھ برکتیں آج بتاؤں گی کہ اس عزاداری کی برکت کیا ہے، اس عزاداری پہ اتنی تاکید معصومین کی طرف سے کیوں کی گئی ہے، ہر معصوم نے عزاداری کی تاکید کیوں کی ہے، اور اس واقعہ کے وقوع سے پہلے سے ہی اس کی فضیلتیں بیان کرنا شروع کی کہ جو میرے حسین پہ روئے گا، رسول نے فرمایا، ابھی واقعہ وقوع نہیں ہوا، لیکن فضیلتیں پہلے سے بتانا شروع کر دی کہ جو میرے حسین پہ روئے گا اس کو میں خود جنت میں داخل کروں گا۔ تو یہ سب چیزیں سوچنے کی ہیں کہ آخر کیوں اتنی فضیلت اس عزاداری کی، معصومین کی روایات سے ہمیں ملتی ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد یہ ہے کہ جب ایک انسان فرش عذاب پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے، کیونکہ سارا سال دیکھیں ہمارے اسکولوں میں، یونیورسٹیوں میں بچوں کو کیا کچھ طاغوت ان کے ذہنوں میں نہیں بھر رہا، بلکہ ہمارا تو سلیبس بھی پتہ نہیں کہاں سے تیار ہوتا ہے اور اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے۔ اور یہ فرش عزا ایک ایسی نعمت ہے کہ ایک طالب علم، ایک جوان پورا سال جو مرضی سیکھتا رہے، اس طاغوت کی محنت پہ پانی پھر جاتا ہے جب وہ بچہ فرش عزا پہ بیٹھتا ہے۔ اس کو سارا کچھ یہاں سے معرفت ملتی ہے، یہاں سے اطاعت کی منزلت جو ہے وہ اس کو پتہ چلتی ہے کہ اطاعت کا کیا
انسان کو منزلت کیا ہے اطاعت کی. تو یہ فرش عذاب پہ جب ہماری ملت کے بچے آ کے بیٹھتے ہیں تو طاغوت کی محنت پہ پانی پھر جاتا ہے. تو اس لیے وہ دشمن ہے عزاداری کے، کیونکہ اس عزاداری سے ہماری ملت کو یقین حاصل ہوتا ہے، معرفت حاصل ہوتی ہے، ولایت کے نور سے قلوب منور ہوتے ہیں. تو یہی چیز دشمن نے بھانپ لی ہے کہ یہ عزاداری جو ہے ان میں ختم کرنی چاہیے. تو ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں، ان سے آپ کو متنبع کرنا چاہتی ہوں، اس سے آپ کو مطلع کرنا چاہتی ہوں کہ آپ کو پتہ ہونے چاہیے، بصیرت ہونی چاہیے کہ ہم نے اپنے عقائد سے روگردانی نہیں کرنی. صلوات پڑھیں. دروازہ کھول دو، پنکھا چلا دیں اندر کا. بار دیگر صلوات. پنکھا بھی چلا دیں، پنکھا اندر کا لائٹ بھی اور پنکھا. بار دیگر صلوات. اپنی اپنی توجہ کے لیے صلوات. اب کہا یہ جاتا ہے، توجہ، جو آنے والے ہیں وہ آئیں گے، وہ بیٹھ جائیں گے، آپ اپنے قیمتی وقت کو ضائع نہ کریں. یہ جتنے لمحات آپ کو اس فرش عذاب پہ بیٹھنے کے لیے نصیب ہوئے ہیں، یقین کریں آپ بہت خوش نصیب ہیں، آپ سلیکٹڈ لوگ ہیں. ہر کسی کے نصیب میں یہ فرش پہ بیٹھنا نہیں ہوتا. تو آپ اپنے وقت کو ضائع نہ کریں، توجہ سے سنیں جو چیز میں بتانا چاہ رہی ہوں. کہ اب ہوا یہ کہ اس چیز کی عظمت کو دشمن نے سمجھ لیا. ہم تو پتہ نہیں کتنا سمجھے یا نہ سمجھے، دشمن بہت چالاک ہے. اس نے سمجھ لیا عزاداری کی قیمت کیا ہے اور اس کے نتائج کتنے ہیں، اور ہم نے اس کو ختم کرنا ہے، اس کی وقار کو ان کے ذہنوں میں ختم کرنا ہے، اس کی جاذبیت کو ختم کرنا ہے. اب وہ عجیب عجیب قسم کے مسئلے نکال کے بچوں کے چونکہ ذہن جو ہیں وہ بلینک ہوتے ہیں، مائنڈ بلینک ہوتے ہیں، اس میں وہ بھر دیتے ہیں. اب ہمارے بڑے بھی اس میں آ جاتے ہیں. اگر دلائل کے ساتھ اپنے عقیدے کو نہیں سمجھیں گے تو چھوٹے کیا تو بڑے کیا سبھی شکار ہو جاتے ہیں ان سازشوں کا. اب کہا یہ جاتا ہے کہ جی یہ کیوں حسین کے غم میں روتے ہیں، وہ حسین تو عاشق خدا تھا. دیکھیں دین ہی کو ہتھیار بنا کے بات کریں گے یہ، تاکہ کوئی بھی زیادہ سے زیادہ لوگ اس کی لپیٹ میں آ جائیں. حسین تو عاشق خدا تھا، عاشق اپنے معشوق سے مل گیا تو رونے والی کون سی بات ہے، انہیں تو شہادت ملی، وہ تو شہید ہی ہونا چاہتے تھے. تو اب یہ قوم پتہ نہیں کیوں اکٹھی ہو جاتی ہے رونے کے لیے. توجہ فرمائی آپ نے. تو اب اس کا ان کو جواب یہ دینا چاہیے کہ ٹھیک ہے، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ عاشق اپنے معشوق سے مل گیا، حسین خدا سے مل گیا، رونے کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر آپ ایسا کریں کہ 10 ذی الحج کو عید نہ منایا کریں، کالے کپڑے پہن لیا کریں. کیونکہ تب تو عاشق اپنے معشوق سے نہیں ملا، تب تو قربانی واقعہ نہیں ہوئی، تب پھر رویا کریں. تب عید کیوں مناتے ہیں؟ تو یہی تو نفاق اور بغض کی علامت ہے کہ ان کے جو جڑیں ہیں وہ کمزور ہوتی ہیں، باطل کی جڑیں کمزور ہوتی ہیں، حق کے قدم مضبوط ہوتے ہیں. اس لیے جو حق کو سمجھ لیتا ہے وہ ڈگمگاتا نہیں ہے. توجہ فرمائی کہ کس طرح کی چیزیں جو وہ پیش کی جاتی ہیں. تو اب چونکہ اس فرش عذاب پہ یقین کی نعمت حاصل ہوتی ہے، یقین کی دولت حاصل ہوتی ہے، اسی یقین کو یہ ختم کرنا چاہتے ہیں، ذہنوں میں کمزور کرنا چاہتے ہیں اس یقین کو. حالانکہ اگر ہم یہ دیکھتے ہیں اپنے علماء کی زندگیاں دیکھیں، مجتہدین کی زندگیاں دیکھیں، تو آج بھی، آج کے دور میں کی میں بات کر رہی ہوں کہ آج بھی وہ جس طرح سے عزاداری کی معرفت رکھتے ہیں، ہم میں کمزور ہے وہ معرفت. جو یقین کی منزل ان کی ہے، کیوں؟ ان کا علم زیادہ ہے. جس کا علم زیادہ ہوتا ہے اس کی معرفت زیادہ ہوتی ہے. ہمارا علم اتنا نہیں ہے، اس لیے ہم کبھی اس کی بات سنے تو ادھر چلے گئے، اس کی سنی تو ادھر چلے گئے. توجہ فرمائی. تو اب آج بھی آپ جو ہے ایران جا کے دیکھیں، عراق میں جا کے دیکھیں، مجتہدین کی یہ سیرت ہے کہ ان کے گھر ہر ہفتے مجلس ہوتی ہے. جو وہاں کے درجہ اجتہاد پہ پہنچ چکے ہیں، کسی کے گھر شب جمعہ، کسی کے گھر جمعے کی صبح، کسی کے گھر ہفتے، انہیں آپس میں تقسیم کیے ہوئے ہیں. اور جو عاشورہ کے جلوس ہوتے ہیں، وہاں پہ روایت ہے کہ وہ جو دستے ہوتے ہیں، ماتمی دستے، وہ مجتہدین کے گھروں میں ضرور جاتے ہیں. روایت ہے وہاں جو مجتہد ہے اس کے گھر میں ماتمی دستہ، اپنے علاقے کے فقہا کے گھروں میں ماتمی دستے جاتے ہیں. اور وہ فقہا ان دستوں کا استقبال کیسے کرتے ہیں؟ راستے میں دروازوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں
اور ان کو ویلکم کرتے ہیں، ان ماتمی دستوں کو اتنا احترام دیتے ہیں۔ اور ہمارے مجتہدین جو ہیں، میں نے آپ کو بتایا کہ ان کی عمر جتنے بھی فقہا ہیں تقریباً وہ 70-80 سال سے اوپر ہے۔ اس عمر میں بھی وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، علم میں بھی زیادہ ہیں، عمر میں بھی زیادہ ہیں، لیکن ان جوانوں کا استقبال کرتے ہیں۔ ان کے دل میں عزاداری کی اتنی معرفت، اتنی قدر و منزلت ہے۔ علامہ بروج جردی ایک بہت بڑے مجتہد اور آیت اللہ کے، جن کا ایک نام اور ایک مقام ہے اجتہاد میں، توجہ ہے سب کی۔ تو ان کا یہ واقعہ ملتا ہے، اور یہ کوئی بہت پرانی بات نہیں ہے، کچھ ہی عرصہ پہلے ان کا انتقال ہوا ہے۔ تو ان کا یہ واقعہ ہے کہ ان کی آنکھوں میں جو تھا ایک درد سا شروع ہو گیا، اور وہ درد بڑھتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ اب یہ درد اتنا زیادہ ہو، آپ کا جو ہے یہ بیماری اتنی بڑھ گئی ہے، ممکن ہے آپ کی بینائی چلی جائے۔ تو اب ہوا یہ کہ جب ایام محرم آئے تو یہ نہ کسی مجلس پہ جا پا رہے تھے، اس درد کی شدت کی وجہ سے کہیں چین ہی نہیں تھا طبیعت کو، تو کسی مجلس میں شرکت نہ کی، یہاں تک کہ روز عاشورہ آیا تو ان کے گھر بھی ظاہر ہے کہ ماتمی دستے نے آنا تھا۔ یہ روایت میں نے بتائی نا، ایران اور عراق میں یہ روایت ہے۔ تو اب ماتمی دستے نے آنا تھا، تو اب ان کی اس دن انہوں نے یہ کہا کہ میں نے تو پورے دن جو تھے عاشورہ کے ایسے ہی گزار دیے، اب میں عزاداری کروں گا، اب میں نے عزاداری میں شرکت کرنی ہی ہے۔ اب وہ اسی معمول کے مطابق دروازے میں جا کے کھڑے ہو گئے، ماتمی دستے کا استقبال کر رہے ہیں، اور استقبال کرتے کرتے انہوں نے کیا کیا کہ ایک عزادار داخل ہوا، اس کے قدموں کی خاک اپنی آنکھوں پہ لگا لی۔ یہ کوئی دور کی باتیں نہیں ہیں، آپ کس کس حقیقت کو جھٹلائیں گے؟ یہ واقعات آج بھی وقوع پذیر ہو رہے ہیں۔ جب وہ خاک کا لگانا تھا، نہ صرف ان کا درد ختم ہو گیا، ان کی بینائی بھی تیز ہو گئی۔ عزادار زندہ باد، خیریت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، بنانے والے بیت پہ لعنت بے شمار، بے شمار، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو وہ خاک سوچئے، ایک عزادار کے قدموں کی خاک، اس کا یہ اثر ہے، تو خاک شفا کی کیا تاثیر ہوگی؟ تو یہ چیزیں یقین کی منزل پہ ہیں۔ آپ کا یہ دل کرتا ہے تو یقین کریں، دل نہیں کرتا تو یقین نہ کریں، کیونکہ جب بھی آپ کوئی وظیفہ شروع کریں، جب بھی آپ کو کوئی رزق کے لیے یا کچھ بتایا جائے کہ یا جناب سیدہ کی کوئی تسبیح یا کسی ہستی سے متوسل ہونے کے لیے کہا جائے، تو آپ کے یقین کی منزل آپ کو نتیجہ دیتی ہے، کیونکہ آل محمد یہ وہ ہستیاں ہیں کہ ان کو آزمایا نہیں جاتا، ان پہ یقین کیا جاتا ہے، آزمایا جاتا ہے دنیاوی پیروں کو۔ بہت سے ہیں جو پھٹے لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، جائیں آزمائیں، پتہ نہیں اس پیر سے آرام آئے گا یا اس فقیر سے آرام آئے گا، آزمائیں، لیکن آل محمد کو کبھی آزمانے کے لیے نہ شروع کریں ان کے وظائف کو۔ ان سے جب متوسل ہوں تو یقین کے ساتھ متوسل ہوں کہ یہ کام ہونا ہی ہے اور ہو جائے گا۔ یہ میں آپ کو صرف سنی باتیں یا مشاہدہ نہیں، میں کچھ تجربہ بھی رکھتی ہوں اس چیز میں، کہ جب کبھی مشکل آتی ہے، جب توسل دل سے ہو کے کیا جاتا ہے، مشکل بھاگ جاتی ہے۔ میرے ساتھ تو ایسا ہی ہوتا ہے، آپ بھی ایسے ہی کریں، ہو جائے گا، کیونکہ یقین جو ہے نا، اس کی منزلت، اس کے مقامات اپنے اپنے ہیں، اور یقین کے لیے علم کا ہونا، بصیرت کا ہونا، اور جتنا ہم آل محمد کا قرب پاتے ہیں اتنا ہی ہمیں یقین زیادہ بلند درجے کا ملتا ہے۔ اور قریب ہونے کے لیے کیا ضروری ہے؟ قریب ہونے کے لیے ضروری ہے چونکہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ ان کے بارے میں قرآن نے اعلان کر دیا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ جتنا آپ اپنے آپ کو مطہر کریں گے، توجہ فرمائی، پاکیزہ کے نزدیک ہونے کے لیے پاکیزہ ہونا پڑے گا، ان سے رجس دور رکھا گیا ہے۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان خود رجس میں مبتلا ہو، نجس ہو، رجس میں ہو؟ رجس کیا ہے؟ نجس ہونا تو آپ کو ذہن میں آ رہا ہوگا نا کہ ظاہری نجاستیں، اور رجس کیا ہے؟ یہ وہ نجاست ہے جو باطنی نجاست ہے، یعنی غیبت میں مبتلا ہے، جھوٹ بولنے میں مبتلا ہے، بہتان لگانے میں لگا ہوا ہے، اور پھر وہ کہے میں ان کے قریب بھی ہو جاؤں، اور پھر وہ یہ کہے کہ میں توسل کروں تو میرا توسل بھی مقبول ہو جائے۔ یہ دو چیزیں تو نہیں چلیں گی نا۔ تو اس کا مطلب جب ہم توسل کرتے ہیں اور ہماری کوئی دعا اگر رہ جاتی ہے، وہ ہماری کمزوری کی وجہ سے رہتی ہے،
ان کی طرف سے کوئی کمی نہیں ہے. ہمارے عقیدے میں کمزوری ہوتی ہے, ہمارے عمل میں کمزوری ہوتی ہے, جس کی وجہ سے ہماری دعاؤں میں قبولیت رہ جاتی ہے. اور ہمارے سب سے بڑا دھوکہ یہ ہے کہ ہم اہل بیت کو دیتے کیا ہیں. ہم مانگتے وقت تو اتنا بڑا دل کرتے ہیں کہ مولا یہ کیوں نہیں کیا, میں نے اتنی دعائیں کی آپ نے سنی نہیں. اللہ تک کو کہہ دیتے یا اللہ میں کتنے دنوں سے دعا کر رہی ہوں. سوچیے ہم اللہ کے لیے مخلص کتنے ہوئے, ہمارے آل محمد کے لیے ہم نے کیا قدم اٹھائے. دیکھیے جتنی اطاعت کی منزل بلند ہوگی اتنا ہی تصرفات زیادہ ملیں گے. تصرفات ایک تو وہ ہے نا جو میں نے کل بتایا معصومین کو ملتے ہیں, اللہ جن کو اپنی روح سے مختص کرتا ہے, پھر ان کے حوالے اپنے امر کو کر دیتا ہے. ذہن میں ہے نا آپ کے. تو یہ ایک غیر معصوم بھی جتنا اطاعت کی منزل اس کی بلند ہوگی اتنا ہی اس کی بھی زبان میں تاثیر ہوگی, اس کی دعا میں قبولیت ہوگی, لوگ اس سے دعائیں کرائیں گے تو قبولیت ہو جائے گی. یہ اس لیے کہ وہ اطاعت کی بلند منزل پہ ہے. ایک مثال آپ کے سامنے رکھوں, جناب عباس علیہ السلام, ان کی خوشنودی کے لیے درود پڑھیں. جناب عباس علیہ السلام کی اطاعت کی منزل کتنی بلند ہے, کوئی عقل احاطہ کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتے. کس طرح سے انہوں نے اپنے زمانے کے امام کا قدم بقدم ساتھ دیا, ان کے حکم کی ہر لمحہ اطاعت کی. تو آج جناب عباس کا تصرف دیکھیے, ان کے روزے پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے, ان کے علم پہ جا کے مانگ لیجئے, آپ کو عطائیں ہوں گی, آپ کو مل جائے گا, آپ کی دعائیں پوری ہوں گی, آپ کی مشکلات دور ہوں گی. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی اطاعت کی وجہ سے ان کو تصرفات ملے. کل میں نے مقدس اردبیلی کے تصرفات بتائے تھے کہ وہ جس روزے پہ جاتے ہیں دروازے کھل رہے ہیں. تو کیسے ملا یہ تصرف؟ آج ہم کہاں ہیں, ہم کتنی پیچھے ہیں, ہم کیا دے رہے ہیں معصومین کو. یہ ذرا مقدس اردبیلی کا تصرف دیکھیے. ان کا تصرف یہ ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے ایک خچر لیا نجف سے کربلا جانے کے لیے. اس زمانے میں یہی سواریاں جو ہے وہ چلا کرتی تھی. جب خچر لیا, اس پہ سوار ہوئے, کرائے پہ لیا, انہوں نے کربلا جانا تھا. توجہ کیجیے گا بس, انہوں نے جانا تھا کربلا. اب جب سوار ہوئے تو ایک شخص ایک خط لے کے آیا, کہتا ہے کہ قبلہ آپ کربلا جا رہے ہیں, وہ فلاں گھر میں مومن ہے, اس کو میرا یہ خط دے دیجیے گا. آپ جا ہی رہے ہیں, یہ میرا خط لے جائیے. تو کیا کیا, مقدس اردبیلی خچر سے نیچے اتر آئے, پیدل چلنا شروع کیا, خچر ساتھ چل رہا. بھئی ایسے کیوں کیا؟ بتایا کہ اس لیے کہ میں نے خچر والے سے جو بات کی تھی اپنی کی تھی, اس خط کی نہیں کی تھی. اس کا بھی بوجھ میں اس پہ ڈال دوں, میں نے تو اپنی ہی بات کی تھی کہ میں جاؤں گا, میرا بوجھ اس پہ ہوگا. اب ہم بازار جاتے ہیں, ہم کیا کرتے ہیں کہ پرفیوم لیا, اس کی خوشبو کو دیکھنا ہے, ہو سکتا ہے اس نے ہمیں ٹیسٹ کرنے کے لیے دیا ہے, ہم کپڑوں پہ لگا لیں, ہاتھ پہ نہ لگائیں. ان کپڑوں سے نماز بھی پڑھنی ہے, کیا پتہ کپڑوں پہ لگانا غصبی ہو جائے. یہ وہ باریکیاں ہیں, یہ وہ اطاعت کی منزل. جتنا آپ اس کو سمجھیں گی, ہم اپنی روٹین کے معاملات میں اتنی کوتاہیاں کر جاتے ہیں, اتنے بڑے بڑے بلنڈر کر جاتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. اور پھر بعد میں ہم اپنے آپ کو جب اطاعت کی کسی منزل پہ نہیں لا پاتے تو ہم خود پھر شکوہ ان ہستیوں پہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. توجہ فرمائیں, ان کے مقام و منزلت کو سمجھیے. لیکن بہرحال وہ بہت کریم ہستیاں ہیں, وہ بہت کریم ہستیاں ہیں. وہ ہماری ان کوتاہیوں کو جن کو میں بیان کر رہی ہوں, ہمیں ان کے لیے کوشش تو کرنی ہے درجہ کمال کو پانے کے لیے, لیکن ان کی طرف سے مایوس نہیں ہونا کہ ہم گناہ گار ہیں تو شاید ہم ان کے دربار میں نہیں جا سکتے, یا شاید ہم ان سے اب توسل نہیں کر سکتے. نہیں, ایسا ہرگز نہیں ہے کہ اتنا ہی گناہ گار ہو جائے. مولا کہتے ہیں ہمارے در کے علاوہ کسی اور در پہ نہ جانا, آ جاؤ جتنے بھی گناہ گار ہو ہمارے ہی در پہ آؤ, ہم کر دیں گے تمہارے گناہوں کے لیے بھی, تمہیں جو ہے وہ بخشش کے لیے بھی کچھ کر دیں گے, سارا کچھ کر دیں گے. لیکن کہیں اور نہ جانا, ہمارا در چھوڑ کے نہ جانا, کبھی اپنے یقین کو کم نہ کرنا. تو واقعاً مومنات, ہم میں ان کو سمجھنے میں کوتاہی ہے. صلوات پڑھیں گے. یہی وہ معرفت ہے جو اس فرش اعزاز سے ملتی ہے. ایک شخص تھا, شیراز کا رہنے والا تھا, نوحہ خاں تھا. تو اس کی یہ عادت تھی, اس کی یہ محبت تھی کہ وہ ہر ہفتے, چونکہ مشہد میں رہتا تھا نا, تو ہر ہفتے امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے ان کے روزے پہ جایا کرتا تھا.
اور جب جاتا تھا کوئی نہ کوئی تحفہ لے کے جاتا تھا. کبھی کوئی قالین لے گیا چھوٹا سا, جا کے مولا کے حرم کے کسی حصے میں بچھوا دیا, کبھی کچھ جو اس کی ہمت تھی وہ کوئی نہ کوئی تحفہ. دیکھیے اپنے ہم بھی جاتے ہیں, ہم جاتے ہیں وہاں 8 دن 10 دن کا سٹے کریں, ہم جتنی دفعہ زیارت کے لیے جائیں ہم کتنے تحفے لے کے جاتے ہیں. یہ اپنی اپنی محبت کی اپنی اپنی منزل ہے ہر ایک کی. لوگ مختلف یہ پڑھا کریں, لوگوں کی سیرت کو سنا کریں کہ وہ اپنے اپنے کیسے اظہار کرتے تھے محبت کا. اب یہ محبت کا اظہار ہے نا کہ وہ جب بھی جا رہا ہے مولا کے لیے تحفہ لے کے جا رہا ہے. ایک دفعہ یہ ہوا کہ اس کے پاس کوئی تحفہ نہیں تھا لے جانے کے لیے, اس کو سمجھ بھی نہیں آیا کہ میں اس دفعہ کیا لے کے جاؤں, کیونکہ ہر ہفتے وہ تحفہ لے کے جاتا تھا مولا کے لیے. تو اس نے کیا کیا کہ چلو میں آج کچھ رقم مولا کی زری میں نا یہ مولا کے لیے رقم لے جاتا ہوں, یہ وہاں پہ کسی کے حوالے کر دوں گا کہ حرم کے کسی کام کے لیے بھی جو ہے وہ آپ اس کو استعمال کر لیں. وہ 20,000 تومان اپنے ساتھ لے گیا. آج وہاں پہ جائیں تو 20,000 تومان کی اتنی قدر نہیں ہے, تب ہوگی, لیکن چونکہ پیسے کی ویلیو آپ کو پتہ ہے کہ دن بدن, تو بہرحال 20,000 تومان اس زمانے کے حساب سے کوئی بہتر اماؤنٹ تھی. یہ لے گیا, اور جب یہ شاعر آیت اللہ شمس الدین اس واقعہ کو نقل کرتے ہیں, جب یہ رقم لے گیا اور امام کی زیارت اس نے زری پہ گیا, آداب زیارت بجا لایا, اس نے دخول پڑھا جو بھی ہے. اب یہ زری سے جب بس باہر نکلنے لگا تو چونکہ احتراماً پشت نہیں کی جاتی زری کی طرف, یہ تو ہم سب کو بھی پتہ ہے, تو الٹا باہر نکلنے لگا. جب الٹا نکل رہا تو مسجد گوہر شاد سے یہ باہر نکل رہا تھا کہ پیچھے ایک خاتون کے ساتھ ٹکر ہو گئی, وہ خاتون گر گئی. اب یہ بہت شرمندہ پریشان معافی مانگ رہا, تو اس خاتون نے کہا نہیں بیٹا کوئی ایسی بات نہیں ہے, کون سا جان بوجھ کے ایسا ہوا, غلطی سے ہو گیا. اب اس نے ذہن میں سوچا کہ میں جو 20,000 تومان لایا تھا میں نے کسی کے حوالے ہی کرنے تھے امام کے نام سے, تو میں اس خاتون کو دے دیتا ہوں, حالت سے بھی تھوڑا لگ رہا ہے کہ ضرورت مند ہے, تو میں اس کے حوالے کر دیتا ہوں امام کے نام سے. تو اس نے اس خاتون سے کہا کہ دیکھیں محترمہ, میں 20,000 تومان امام کے لیے لے کے آیا تھا, تو امام کی طرف سے آپ قبول کر لیں ہدیتاً, آپ رکھ لیں. تو وہ خاتون نے جب یہ سنا کہ 20,000 تومان میرے حوالے کر رہے تو وہ رونا شروع ہو گئی. رونے کی وجہ پوچھی تو کہنے لگی کہ میرے فرزند کی شادی ہے اور مجھے 20,000 تومان کم پڑ رہے تھے, میں وہی امام سے لینے کے لیے آئی تھی. دیکھا یہ کس طرح فوکس کرتے ہیں اپنے زائرین کو اور ان کے مسائل کو. یہ ہمیں یقین کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم یقین نہیں کریں گے ان کی عظمت میں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا, ہمارا ہی نقصان ہے دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی. ہمیں یقین کرنا چاہیے کہ وہ ہر ایک پہ فوکس ہے ان کا. اسی طرح سے وہ امام جو ہمارے درمیان موجود ہے ان کا کیسا فوکس ہوگا اپنے زمانے کے لوگوں کی مشکلات پہ. یقیناً امام فرماتے ہیں, ہمارے پاس روایات موجود ہیں, امام فرماتے ہیں کہ تم میرے سے غافل ہو, میں تم سے غافل نہیں ہوں. اور یہ بڑا ثبوت ہے کہ واقعاً امام ہم سے غافل نہیں ہیں. آج اگر امام ہم سے غافل ہوتے ہمارے کتنے دشمن ہیں, ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں. اور آج ہم کتنی ٹھاٹھ سے جی رہے ہیں, سر اٹھا کے جی رہے ہیں, یہ امام کی نگرانی کی وجہ سے, امام کی محبت, ان کی برکت کی وجہ سے. تو امام کے وجود کی برکت کو محسوس کیجئے کہ امام فرماتے ہیں کہ میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں, تمہارے گناہوں کے لیے استغفار کرتا ہوں, میں تم سے ہرگز غافل نہیں ہوں. جب ایک امام دنیا سے گیا نہیں ہے, ہمارے بالفعل ہم پہ حاکم ہے. باقی امام جو ہے وہ بالفعل حاکم نہیں ہے. ہم کن کی حکومت میں ہیں؟ بولے ساتھ ساتھ بولے, مجھے پتہ چلے کہ آج آپ سو نہیں ہوئے. ماشاءاللہ. تو وہ جب بالفعل ہم پہ حکومت کر رہے ہیں تو جو حاکم ہوتا ہے, جو من اللہ حاکم ہے, من اللہ وہ ہم پہ حاکم ہیں, تو وہ کس طرح سے ہمارے امور پہ نظر کیے ہوئے ہیں. کسی نے آیت اللہ محمد تقی بہجت سے پوچھا کہ قبلہ بتائیے, آپ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ امام زمانہ علیہ السلام سے باتیں کیا کرو, اپنے امام سے باتیں کیا کرو, اس سے تمہیں ان کا قرب ملے گا, ان کی توجہ ملے گی. تو قبلہ بتائیے, ہم ان سے آپ کے کہنے پہ باتیں تو کرتے ہیں, تو بتائیے کہ کیا وہ ہماری باتوں کو سنتے بھی ہیں, ہماری باتوں کو سنتے بھی ہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ یہ جو تم نے میرے سے سوال پوچھا یہ میں نے بعد میں سنا, امام نے پہلے سنا, اور جو میں نے تمہیں جواب دیا یہ تم نے بعد میں سنا, امام نے پہلے سنا. وہ سنتے ہیں ہماری باتوں کو. کبھی آپ ان کے ساتھ
کوئی وقت ایسا نکالیں کہ امام کے ساتھ، بہت نہیں تو اپنے زمانے کے امام کے ساتھ 5 منٹ، یہ بھی زیادہ ہیں، 3 منٹ بھی اگر زیادہ ہیں، صرف 2 منٹ، 24 گھنٹوں میں سے صرف 2 منٹ آپ جب بھی نماز کے بعد یا کبھی اکیلے میں آپ بیٹھیں تو امام زمان علیہ السلام سے باتیں کیا کریں کہ مولا آپ زمانے کے امام ہیں، میری یہ مشکلات ہیں، مصلحت آپ کو پتہ ہے، لیکن مجھے بھی اس دل و دماغ کا سکون آپ کے علاوہ کوئی دے نہیں سکتا۔ باتیں کیا کریں امام کے ساتھ، جب آپ باتیں کریں گے آپ کو ایک توانائی ملے گی، آپ کو ان زندگی کے مسائل کے لیے، ان پریشانیوں سے نپٹنے کے لیے قوت ملے گی۔ یہ کر کے دیکھیں، سن کے یہیں پہ جھاڑ کے نہ جائیں۔ میں نے ابھی پوچھا تھا کہ سنتے تو ٹھیک ہے نا، اب یہ جو کچھ آئی ہیں یہاں پہ مومنات، ان سے میری گفتگو ہو رہی تھی تو میں نے کہا سن ٹھیک لیا کریں۔ وہ ٹھیک سننے کا کیا مطلب تھا کہ سن کے اس کو دل میں بھی بٹھائیں، اس کو دماغ میں بھی بٹھائیں، اس کو عمل میں لائیں، اس کو سننا کہتے ہیں۔ اس کو سننا نہیں کہتے ادھر سے سنا ادھر سے نکال دیا۔ یہ 2 کان اس لیے نہیں دیے اللہ نے کہ ایک سے سنو ایک سے نکالو، یہ اس لیے دیے ہیں کہ اچھی طرح سنو اور دل تک پہنچاؤ اور پھر اپنے عمل سے اس کا اظہار کرو۔ صلوات پڑھیں۔ تو ہمارے زمانے کے امام بھی بالکل ہماری باتوں کو سنتے ہیں، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ ایک شخص، ایک عالم دین ہے فاطمی نیاں، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک گاؤں میں ایک عالم تھا۔ میں واقعات اس لیے زیادہ سناتی ہوں، بچیاں ہیں بہت زیادہ اور بچے واقعات سے بہت اچھا سبق لیتے ہیں، اور خدا نے بھی قرآن میں دیکھیے کہ ہمیں واقعات سے زیادہ نصیحت، کتنے حصہ واقعات انبیاء پہ مشتمل ہے۔ تو اب ہوا یہ کہ وہ جو فاطمی نیاں بتاتے ہیں کہ اس گاؤں میں ایک عالم تھا، تو جب وہ فوت ہو گیا تو اس نے کیا کیا ہوتا جو ہمارے ایک رسمن کیا ہوتا ہے کہ دیکھا بھی نہیں کہ بیٹے نے مدرسے کی شکل بھی دیکھی ہے کہ نہیں، اسی کو پکڑ کے خطیب بنا دیا مسجد کا، مسجد اس کے حوالے کر دی۔ اس لڑکے نے بھی سوچا، یہ نہ سوچا کہ میں کہیں، نہ میں نے کچھ سیکھا نہ میں نے تعلیم لی، لوگوں نے بھی اس پہ غور نہ کیا، بس یہ مولوی صاحب کا بیٹا ہے، تو مولوی بنا کے مسجد حوالے کر دی۔ اب لوگ آتے تھے مسائل پوچھنے کے لیے تو ہر الٹا سیدھا حل جو اس کی سمجھ میں آتا تھا وہ بتا دیتا تھا، جیسے ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے نا۔ یہ کوئی جاگتی ہوئی صلوات نہیں ہے، ایسے بالکل اس عقیدے کے ساتھ صلوات پڑھیں، دل سے ہو کے اس طرح سے پڑھا کریں کہ یہ یقین ہو آپ کو، آپ کا یقین اسی سے ظاہر ہونا ہے۔ اگر آپ واقعاً اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ بی بی یہاں موجود ہیں اور آپ کو واچ کر رہی ہیں کہ کون کس نیت سے سن رہا ہے، کیونکہ وہ تو دلوں کا بھی جانتی ہیں، تو یہ تو ہمارے عقیدے کا حصہ ہے کہ وہ ہستیوں کی سواریاں اترتی ہیں مجلس میں، یقیناً وہ اپنے مقام بالا پہ تشریف فرما ہوں گی۔ تو یہ سوچ کے صلوات پڑھا کریں کہ میں بی بی کو نظر آؤں کہ میں صحیح ہوش کے ساتھ سن رہی ہوں، میں کچھ لے کے جا رہی ہوں، کیونکہ دیکھیے ایک تبرک وہ ہوتا ہے کہ جو صاحب خانہ دیتے ہیں، ایک تبرک بی بی بھی دیتی ہیں، جو تبرک بی بی دیتی ہیں وہ بہت ہی شاندار ہوتا ہے۔ بس آپ بی بی سے تبرک لیے بغیر نہ جایا کریں، ایسی اپنی اٹینڈنس شو کریں، ایسا اپنا آپ کی یہاں پہ موجود ہوں اس حیثیت سے بیٹھا کریں کہ ہم نے بی بی کو راضی کرنا ہے، تبرک لے کے جانا ہے بی بی سے۔ تو بی بی کی خوشنودی کے لیے ایک صلوات پڑھیں۔ اب وہ جو اس کا بیٹا تھا اس عالم کا، اس کو بنا کے عالم مسجد حوالے کر دی۔ اب اس کو کیا چاہیے، نظر نیاز آ رہی ہے، لوگ عزت کر رہے ہیں، اور کیا چاہیے، یہ بھی اس میں بہک گیا اور عالم ہی بن کے بیٹھ گیا اور مسئلے بتانا شروع کر دیے لوگوں کو، اگر مسئلہ جو بھی ہوتا الٹا سیدھا حل کر کے اس کا بتا دیتا۔ کافی عرصہ وہ یہ کچھ کرتا رہا۔ ایک دفعہ یہ ہوا کہ اس نے شیشے میں، آئینے میں جو اپنے آپ کو دیکھا تو داڑھی کے کچھ بال سفید ہونا شروع۔ اس نے کہا میں نے اب تک کی جتنی زندگی جھوٹ پہ گزاری، بے بنیاد گزاری، میں نے کتنا گناہ کما لیا اور کتنا جی لوں گا، اب تو سفید بال آ گئے۔ یہ سوچ کے اس نے کہا کہ اب میں نے لوگوں کو حقیقت بتا دینی ہے۔ ضمیر زندہ ہو گیا۔ سچی توبہ کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ وہ سچا تائب ہو گیا، اس سے اپنے گناہوں پہ ندامت ہوئی۔ اور ہماری شریعت میں بھی ہے کہ جو بھی سچا تائب ہو جائے، خدا کا وعدہ ہے، خدا اس کے گزشتہ گناہ بخش دیتا ہے۔
اور یہ معصومین ہستیاں ہاتھ تھام لیتی ہیں. کسی بھی وقت پہ جا کے یہ نہ سوچیں کہ شاید ہم اس اسٹیج پہ ہیں کہ اب ہمارے گناہ بہت زیادہ ہیں یا ہم مزید کمال کی منزلوں کو نہیں جا سکتے. ایسا اس گھرانے میں نہیں ہے. آپ ان کے در سے وابستہ رہیں. اب جو ہی اس نے سوچا کہ میں نے لوگوں کو سچ بتا دینا ہے, اس نے کیا کیا کہ لوگوں کو ایک دن مسجد میں گیا, نماز پڑھائی, اس کے بعد سچ بتا دیا کہ بھئی میں نے تو کبھی مدرسے کی شکل بھی نہیں دیکھی. لوگوں نے سوچا تھا کہ شاید باپ نے پڑھا دیا ہوگا, تو کہنے لگا میں نے تو کبھی اپنے باپ سے بھی نہیں یہ تعلیم حاصل کی, بس آپ لوگوں نے بٹھا دیا, بنا دیا, میں بن گیا. تو میں معذرت چاہتا ہوں کہ آج تک جو مسئلے بتاتا رہا بغیر علم کے ہی میں آپ کو بتاتا رہا. اب وہ گاؤں والے جو تھے انہیں آ گیا غصہ. انہوں نے کیا کیا, اس کو نکالا مسجد سے. مسجد کے ساتھ ظاہر گھر بھی ملا ہوا تھا, سب کچھ آسائشیں ملی ہوئی تھی. نکالا اور خوب اس کی جو سمجھیے کہ پٹائی کی اس کی, اور اس کو اس گاؤں سے نکال دیا. اب وہ نکل گیا. سچا طائب تھا اور دلوں کے حال جاننے والا زمانے کا امام دیکھ رہا تھا, اور کوئی دیکھے یا نہ دیکھے امام تو دیکھ رہے تھے. اب ایک جگہ پہ جب گیا تو وہاں پہ اب اس کو تو امام علیہ السلام کی کوئی ایسی معرفت نہیں تھی, تو اس کو امام علیہ السلام سے اس کی ملاقات ہوئی. تو اس نے امام نے وہ نہیں پہچانتا تھا, تو اس کو امام نے کہا کہ تم ایسا کیوں, تمہاری حالت ایسی بنی ہوئی ہے. کہنے لگا کہ یہ واقعہ مجھے اس طرح سے نکال دیا. تو اب امام نے فرمایا اس سے کہ دیکھو تم پریشان نہ ہو, جاؤ فلاں جگہ پہ جو عالم ہے جو درس دیتا ہے اس سے جا کے درس لو, اس سے درس لو جا کے. تو اب ہوا یہ کہ یہ چلا گیا, جو پتہ اس کو بتایا گیا تھا اس پہ چلا گیا. جا کے ان سے عالم سے کہا جی میں آپ سے پڑھنے کے لیے آیا ہوں. اس نے کہا میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے, وقت ہی نہیں ہے, میں مدرسے میں پڑھاتا ہوں, اس کے بعد میری مصروفیت ہے, میں نے یہ کرنا ہوتا ہے, تو میں آپ کو نہیں پڑھا سکتا. اب یہ پریشان جب وہاں سے نکلا, وہی شخصیت پھر ملی اور پوچھا کہ بھئی کیا ہوا. کہنے لگا کہ ان کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے. پھر اس کو بتایا کہ جاؤ ان سے جا کے یہ کہو کہ وہ فلاں وقت میں جب تم مدرسے میں پڑھا لیتے ہو, پھر گھر آتے ہو, آرام کرتے ہو, نماز پڑھتے ہو, اس کے بعد کا جو ٹائم ہے اس میں تمہیں پڑھائے. اب یہ گیا اور جا کے بتائی ساری تفصیل. تو وہ حیران کہ اسے میری ساری تفصیل پتہ ہے. واقعاً اس ٹائم پہ میں فارغ تو ہوتا ہوں, لیکن وہ بس نہیں چاہتا تھا پڑھانا. تو اس نے جب حیران ہو گیا کہ اس کو میری ڈیٹیل پتہ ہے, کہنے لگا اچھا چلو ٹھیک ہے میں پڑھا دے. تو ہاں وہ وقت ہوتا تو ہے, چلو, لیکن میرے پاس تو کتابیں نہیں ہیں تمہیں پڑھانے کے لیے. یہ پھر واپس آیا. بچوں کو چپ کروائیں. یہ پھر بارے دیگر صلوات. یہ واپس آیا پریشان. تو پھر وہ ہستی ملی, تو کہنے لگا انہوں نے تو کہا ہے کہ ٹائم ہی ان کے پاس جو ہے ٹائم تو چلو وہ نکال لیں گے, کتابیں نہیں ہیں. پھر اس کو بتایا جاؤ جا کے ان سے کہو کہ وہ فلاں الماری کی فلاں شیلف میں سلیبس پڑا ہوا ہے, کتابیں پڑی ہوئی ہیں جو آپ کو پڑھانی چاہیے. یہ پھر گیا جا کے بتایا, اور وہ حیران کہ واقعاً وہاں پہ کتابیں تو موجود تھیں لیکن ان کے ذہن میں نہیں تھی, یا یہ چاہتے تھے کہ میں نہ پڑھاؤں. تو وہ حیران ہو گئے. اس وقت وہ عالم یہ سوچنے پہ مجبور ہوا کہ جو میرے اوقات سے بھی واقف ہے, جو میری معمولات سے واقف ہے, میری کتابوں سے واقف ہے, ان کی جگہ سے واقف ہے, وہ سمجھ گیا, وہ پہنچ گیا. اور کہنے لگا یہ جن سے تم مل کے آتے ہو ان سے کہو مجھے بھی شرف ملاقات بخش دیں. یہ چلا گیا. اسے ابھی بھی کچھ پتہ نہیں ہے کیونکہ یہ تو کبھی بیٹھا ہی نہیں علم حاصل کرنے کے لیے. وہ سمجھ گیا. اب یہ آیا اور آ کے پیغام دیا جی وہ مان گئے ہیں کہ وہ پڑھائیں گے لیکن وہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں. تو اب انہوں نے فرمایا جا کے میرا پیغام دو کہ میں ان سے راضی ہوں, میں ان سے خوش ہوں, لیکن ابھی ملاقات کا وقت نہیں ہے, ابھی ضرورت نہیں ہے ملاقات کی. صلوات پڑھیں. تو مومنات یہ ہیں ہمارے زمانے کے امام جن کی معرفت دلائل کے ساتھ ہم نے سمجھنی ہے. ہم نے ان کے وجود بابرکت کے لیے ہم نے اپنے آپ کو جو ہے اب دلائل کے ساتھ اپنے عقیدے کو مضبوط رکھنا ہے, یقین کی منزل کے ساتھ ان سے توسل کرنا ہے. ان سے توسل کرنا ہے تو وہ ضرور مشکلات کو بھی دور کرتے ہیں, اور وہ فرماتے ہیں کہ تمہاری تمام مشکلات کا حل میرے ظہور میں ہے. تو مومنات امام کے وجود پہ دلیل مانگتے ہیں. آج زمانہ کہتا ہے آپ جس امام کا تذکرہ کرتے ہیں اس کے وجود پہ کیا دلیل ہے, آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ تو ان نے سیدھا یہ کہیں کہ امام کے وجود پہ دلیل ہمارے پاس یہ ہے کہ خدا فرما رہا ہے حدیث قصہ میں
حدیث کی صاحب وہ حدیث ہے کہ جو ہم سے زیادہ طریقوں سے اہل سنت میں نقل ہو کے آئی ہے، لیکن بڑی ہمارے میں زیادہ جاتی ہے، اپنی اپنی محبت اور یقین و معرفت کی بات ہے۔ تو اب اس میں یعنی کوئی مسلمان اس حدیث سے انکار نہیں کر سکتا۔ اس میں خدا یہ فرماتا ہے ما خلقت السماء مبنیۃ ولا ارض مدحیۃ ولا قمر منیرا ولا شمس مضیئۃ، اور کہ یہ پوری کائنات، یہ پورے جتنا بھی نظام ہے، جو سورج چاند ستارے ہیں، ان کو میں نے خلق نہیں کیا مگر الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین ہم تحت الکساء، یعنی اہل بیت کی محبت میں خلق کیا۔ تو یہ کائنات کا وجود، باقی رہنا، ہمارے وجود کی بقا اور کائنات کے وجود کی بقا، اس نظام کی بقا، یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اہل بیت کا ایک فرد آج بھی موجود ہے جس کے صدقے میں یہ کائنات بنی ہے۔ اگر وہ وجود بابرکت نہ ہو تو یہ کائنات ختم ہو جائے، ہماری کوئی حیثیت نہ رہے، اور ہمارے وجود کی بقا جو ہے یہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ امام موجود ہے۔ تو اس لیے جب ایک مرتبہ علامہ تقی، مولانا تقی بہجت، آیت اللہ تقی بہجت سے جب پوچھا گیا کہ آپ کے پاس امام کے وجود کی کیا دلیل ہے، تو انہوں نے فرمایا میرے پاس وجود امام کی دلیل، جو روشن دلیل ہے، وہ یہ ہے حدیث ثقلین، کہ خدا فرماتا ہے کہ میں، یعنی نبی خدا نے یہ فرمایا کہ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطراتی، کہ میں اللہ کی کتاب اور اپنی اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو یعنی جب تک کتاب موجود ہے اہل بیت کا ایک فرد موجود رہے گا، کیونکہ ہر زمانے میں قرآن کی ضرورت، ہر زمانے میں ایک اہل بیت کے فرد کی ضرورت۔ اور قرآن کے بارے میں اللہ یہ کہتا ہے کہ میں نے ہی اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو جب اللہ جو ہے وہ قرآن صامت کی حفاظت کا وعدہ کرتا ہے تو قرآن ناطق کی حفاظت بھی اسی کے ذمہ ہے۔ کچھ اور دلیل امام علیہ السلام کے حوالے سے سننا چاہیں گے؟ پھر بس مصائب کی منزل ہے۔ میں چاہتی ہوں ایک دو اور دلائل، آج امام کو موضوع آ گیا ہے تو یہ آنا چاہیے، روزانہ ہی ہمیں اپنے زمانے کے امام پہ کوئی نہ کوئی تو دلیل کے ساتھ بات کرنی چاہیے۔ تو اب امام جو ہیں، بچے سوال کرتے ہیں، اگلی نسلیں سوال کرتی ہیں، کیونکہ ان کے ذہنوں میں یہ سوال ڈالے جاتے ہیں ان کے یقین اور محبت کو کمزور کرنے کے لیے۔ اگر ہم غافل رہیں گے، ان کے سوالوں کو نہیں دیکھیں گے تو یہ ہمارے مکتب کی حیثیت ختم ہو جائے گی۔ ایسا ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ اس مکتب کا وارث موجود ہے اور ہمیں اس وارث کا ساتھ دینا ہے، نصرت کرنی ہے امام کی۔ اب اگر ہمارے پاس وہ دور ہے جو غیبت کا دور ہے، تو غیبت کے دور میں بھی ہم نصرت کر سکتے ہیں کہ ہم امام کے وجود کے لیے جو اٹھتے ہوئے سوالات ہیں ان پہ غور کریں اور ان کے جوابات دیں۔ تو کہا یہ جاتا ہے کہ ایک وقت میں امام مختلف پوری دنیا کے لوگوں کی باتوں کو کیسے سنتے ہیں، اور مختلف زبانوں میں ہر کوئی اپنی حاجت اپنی زبان میں، کوئی انگلش میں پیش کر رہا ہے، کوئی اردو میں پیش کر رہا ہے، کوئی پنجابی میں، کوئی سرائکی میں، تو سب کی بات مولا کیسے سنتے ہیں، اور مختلف زبانوں میں بات کرتا ہے کیسے سنتے ہیں اور کیسے سب کو دیکھ لیتے ہیں۔ تو میں کہتی ہوں آج کے دور میں تو یہ چیز سمجھنا اتنا مشکل نہیں ہے۔ آج کے دور میں اس لیے مشکل نہیں ہے کہ یہ جی پی ایس کا جو آپ موبائل میں آن کرتے ہیں، جی پی ایس جب آن کرتے ہیں، گلوبل پوزیشننگ سسٹم، اس کو جب آن کر لیتے ہیں تو ہم ایک جہاں بھی جانا ہوتا ہے وہاں کا جو میپ ہوتا ہے وہ اپنے موبائل میں لوڈ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ میپ ہمیں گائیڈ کر رہا ہوتا ہے۔ اب چاہے آپ انگلش میں ڈالیں، اردو میں ڈالیں، پنجابی میں ڈالیں، آپ کو گائیڈنس مل رہی ہے، آپ اس رہنمائی پہ صحیح جگہ پہنچ بھی جاتے ہیں۔ اور کسی نے آج تک اس سیٹلائٹ کو دیکھا ہے جس کے ساتھ اس کا کنیکشن ہے؟ وہ جو ایک سیٹلائٹ، لوگوں کا بنایا ہوا سیٹلائٹ، جب فضا میں جاتا ہے، جب اس کو خلا میں بھیجا جاتا ہے تو وہ اس طرح سے گلوبل کو کنٹرول کر رہا ہے، اس طرح سے وہاں سے ہدایات بھیج رہا ہے کہ ہر بندہ ہدایت لے رہے، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، ہر بندے کی بات کو وہ سمجھتا ہے، وہ کسی بھی زبان میں پوچھے، چائنیز پوچھیں گے تو اپنی زبان میں ایڈریس لوڈ کریں گے، ہر کوئی اپنی زبان میں رہنمائی لینا چاہے گا، وہ اسی زبان میں رہنمائی دے گا۔ تو ایک خدا کے، ایک عام انسان کے بنائے ہوئے سیٹلائٹ کی آپ کرامات دیکھ رہی ہیں، تو کیا وہ خدا ایسا وجود نہ بنا سکتا
اس نے ایسا وجود نہ بنائے گا کہ جو ہو بے شک ایک جگہ پہ لیکن اس کی صلاحیت ایسی، اس کا تصرف ایسا ہو کہ وہ سب کی باتیں بھی سن لے، سب کی مشکلیں بھی حل کر دے اور سب کے پاس بھی جہاں چاہے چلا بھی جائے۔ ایک عام دنیا والوں کی یہ صلاحیت ہو سکتی ہے، ایک معمولی سے نور کی یہ صلاحیت ہو سکتی ہے، تو خدا کے نور کی کیا صلاحیت ہوگی؟ وہ ہستی جس کو خدا نے اپنے نور عظمت سے خلق کیا ہو اور جس کو تصرفات دینے والی خدا کی ذات ہو، تو اس کے کتنے تصرفات ہوں گے؟ اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ سب کی مشکل کشائی کر دے۔ توجہ فرمائی آپ نے۔ خوشنودی امام زمانہ علیہ السلام کے لیے صلوات پڑھیں۔ تو بس مومنات، آدم سے لے کے خاتم تک علم کے کچھ 27 باب ہیں، 27 چیپٹرز کہہ لیں، 27 حروف کہہ لیں۔ حروف کا مطلب ایک چیپٹر، ایک باب۔ 27 باب ہیں، ان میں سے آدم سے لے کے خاتم النبیین تک ابھی صرف اس دنیا میں 2 باب آئے ہیں، 2 باب ان کو کھولا گیا ہے انبیاء کے ذریعے سے، ائمہ کے ذریعے سے، 11 اماموں کے ذریعے سے۔ صرف 2 باب ہیں جن کو کھولا گیا ہے۔ تو دنیا کی ترقی کا یہ عالم ہے کہ آج ایک موبائل ہی کسی کی سمجھ میں نہیں آتا، کیا کیا فنکشن ہے اس کے اندر، کیا کیا سسٹم ہے۔ ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے آپ پوری دنیا کی خبر رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کیا معمولی خاکی انسان، تو کیا امام کے لیے خبر رکھنا مشکل ہے؟ اب یہ 2 باب کھلے ہیں تو دنیا میں علم اور ترقی کا یہ عالم ہے۔ تو ہماری روایات کہتی ہیں کہ جب امام کا ظہور ہوگا پورے 27 باب کھل جائیں گے۔ اس وقت علم اور ترقی کا کیا عالم ہوگا کہ امام اپنا ہاتھ لوگوں کے سروں پہ رکھیں گے، وضع یدہ علی رؤوس الاباد، کہ اپنا ہاتھ ہی رکھیں گے، لوگوں کی عقلیں تمام ہو جائیں گی۔ تو پھر کیا شک ہے ایسے امام کے وجود میں؟ تو بس یہی وہ چیز ہے کہ جو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، اور یہی وہ فکر ہے جو ہمیں اس منبر سے ملتی ہے، اس فرش عزا سے ملتی ہے، جو اس منبر سے دی جاتی ہے کہ ہم اپنے ائمہ پہ اپنی معرفت کو بڑھاتے ہیں۔ یہ وہ برکت ہے عزاداری کی کہ ہم معصومین کی معرفت کو بڑھاتے ہیں۔ تو بس مومنات، چونکہ معرفت ہی کی کمزوریاں تھیں لوگوں میں، یقین کی کمزوریاں تھیں کہ ان ہستیوں کی جو عظمت تھی وہ لوگ سمجھ نہیں سکے، اس کو سمجھ نہیں سکے۔ تو آج ہم 2 مہینے تک عزاداری کرتے ہیں، روتے ہیں، عزادار بن کے رہتے ہیں، لیکن یقین کیجئے ہمارے زمانے کے امام پہ کئی عاشورہ گزر چکے ہیں۔ امام پہ بہت سخت وقت ہوتا ہے جب یہ محرم کے ایام ہوتے ہیں۔ معمول میں بھی ہمارے زمانے کے امام ہم تو صرف سنتے ہیں، ان کو پورا نقشہ دکھایا جاتا ہے۔ روایات میں یہ بات موجود ہے۔ سوچئے کہ امام کی معرفت کو دیکھیے اور ان کو واقعات کربلا دکھائے جاتے ہیں، کیونکہ امام نے انتقام لینا ہے اپنے جد کی مظلومیت کا، ان پہ جو ظلم ہوئے ہیں ان کا انتقام لینا ہے مولا نے۔ تو ان واقعات کو دیکھتے ہیں تو ہمارے زمانے کے امام کی کیا حالت ہو جاتی ہے۔ امام بے ہوش ہو جاتے ہیں، فرشتے پاؤں کو ملتے ہیں، ہوش آتی ہے۔ تو ایک عارف ہیں جنہوں نے امام کی ایسی حالت دیکھی زمانے کے امام کی، اور پوچھا کہ مولا آپ کی ایسی حالت ہو جاتی ہے، کون سی مصیبت آپ کو زیادہ رلاتی ہے؟ تو پتہ ہے زمانے کے امام نے کیا کہا؟ سننا چاہیں گے؟ امام زمانہ علیہ السلام نے یہ کہا کہ مجھے اپنی دادی زینب کے مسائب بہت رلاتے ہیں، ان کے چادروں کا چھن جانا، ان کے ہاتھ کا رسن بستہ ہونا۔ مومنات، جناب فاطمہ زہرا کی خدمت میں میں دست برستہ عرض کروں گی اور ان سے معافی چاہتے ہوئے میں یہ جملہ کہوں گی کہ اے میری شہزادی، اے فاطمہ زہرا، آپ کے بابا جب اس دنیا سے گئے اور 7واں ہی دن تھا کہ آپ کو دربار جانا پڑا۔ جب آپ دربار میں گئیں تو ابھی 7 دن گزرے تھے۔ آپ جب دربار کا جو منظر دیکھا، ابھی آپ کنیزوں کے جھرمٹ میں گئیں، آپ کا پردہ بھی سلامت تھا، وہاں پہ آپ کو جو ہے آپ کی بات کو سنا بھی گیا، آپ کو موقع دیا گیا بولنے کا۔ اس کے بعد آپ نے یہ فرمایا اپنے بابا کی قبر پہ جا کے کہ اے میرے بابا جان، آپ کے بعد مجھ پہ وہ مصیبتیں آئیں، اگر سفید دنوں پہ بڑھتی سیاہ راتوں میں بدل جاتے۔ میں کہوں گی اے شہزادی فاطمہ، ذرا اپنی بیٹی کو دیکھیے کہ آپ نے ان مظالم کے بعد یہ
فرمایا لیکن آپ کی بیٹی کس طرح دربار میں گئی کہ نہ سر پہ چادر تھی، ہاتھ رسن بستہ تھے، اور یہ قافلہ یکم سفر کو جب شام پہنچا 3 دن تک اس قافلے کو باہر ٹھہرایا گیا۔ کس لیے ٹھہرایا گیا؟ تاکہ بازار کو سجایا جائے، تاکہ دربار کو سجایا جائے۔ کس نے آنے مخدرات عصمت کو داخل کیا جانا ہے؟ میں کہتی ہوں یہ رونے کی بات کیا، آج مسلمانوں کی اس سوال پہ افسوس ہوتا ہے کہ آپ روتے کیوں ہیں کہ جب مخدرات عصمت کے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے گا، پتھروں کی بارش سے گزار کے شرابی کے دربار میں جانا پڑے گا، تو اے مسلمانوں کبھی اپنے گھر کی عورتوں کے لیے سوچو، کبھی ایسا وقت آئے تو کیا تم نہیں رو گے؟ کیا رسول زادیوں پہ ایسا وقت آیا تو ہمیں نہیں رونا چاہیے؟ مومنات بہت سخت وقت تھا وہ آل رسول کے لیے، وہ سید سجاد کے لیے بہت ہی سخت وقت تھا، لیکن اس عالم میں نے یہ سوچا، میں اگر آپ محسوس کریں کہ اس عالم میں جو بھی سختیاں آئیں جناب زینب پہ، سید سجاد پہ، لیکن جو سختیاں بچوں نے سہی ہیں، چھوٹی سی حسین کے سینے پہ سونے والی بچی جس کا نام رونے کی وجہ سے رقیہ ڈال دیا گیا، جب سے بابا شہید ہوئے اس بچی پہ مسلسل ظلم ہو رہا ہے، یہاں تک کہ 3 دن کی بھوک و پیاس کے بعد جب کھانا آنا بھی شروع ہوا تو وہ پانی اور غذا اتنی کم ہوتی تھی کہ پوری طرح سے سب میں تقسیم نہیں ہو پاتا تھا، یہاں تک کہ ایک مرتبہ امام سجاد نے دیکھا کہ ان کی پھوپھی اماں بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہے، جناب زینب بیٹھ کے جو نماز پڑھتے دیکھا تو پوچھا پھوپھی اماں آج آپ بیٹھ کے کیوں نماز پڑھ رہی ہے؟ تو رو کے کہا بیٹا سجاد جو کھانا یزید کی طرف سے آتا ہے، جو آب و غذا آتی ہے وہ اتنی کم ہوتی ہے کہ میں اپنے حصے کا بھی بچوں میں بانٹ دیتی ہوں۔ تو مومنات کہ کس حد تک بچے بھوک کو برداشت کرتے ہیں، کس حد تک وہ بچے پیاس کو برداشت کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ بچی کہ جب سے بابا جدا ہوئے نہ پیٹ بھر کے کھانا ملا، نہ پیٹ بھر کے پانی ملا کہ بچی اپنی پیاس کو بجھا سکے، ظلم بلائے ظلم کا ایسا سلسلہ جاری تھا کہ کبھی اس بچی کو کنیزی میں مانگا جا رہا ہے، کبھی تماچے لگائے جا رہے ہیں، اور یہ بچی مسلسل روتی رہتی ہے، حتیٰ کہ جب شام ہوتی تھی تو وہ معصومہ پرندوں کو گھروں میں جاتا دیکھ کے معصومانہ سوال کرتی تھی، پھوپھی اماں ہم کب مدینے جائیں گے، ہم کب اپنے گھروں میں جائیں گے؟ یہاں تک کہ وہ بی بی اتنا روتی تھی کہ ایک مسافر جو تھا وہ یہ بیان کرتا ہے کہ وہ کاروبار کے سلسلے میں دمشق آیا تو اس نے چونکہ جو آل محمد کو جو قید خانہ ملا تھا وہ ایسا قید خانہ تھا کہ اس کے اوپر چھت نہیں تھی، گرمیوں میں دھوپ پڑتی تھی، سردیوں میں سردی سے کوئی بچاؤ نہ ہو پاتا تھا، یہاں تک کہ وہ بچے گرمیوں سے جھلس جاتے تھے ان کے چہرے۔ ہم ان مصائب کو نہ بیان کر سکتے ہیں نہ الفاظ میں بتائے جا سکتے ہیں کہ وہ بچے جو نازوں سے پلے تھے کس طرح سے قید کی صعوبتیں برداشت کرتے رہے۔ تو وہ مسافر یہ لکھتا ہے کہ ایک بچی کی مسلسل رونے کی آوازیں آتی رہی اور وہ رونا اتنا دردناک تھا کہ میں ساری رات نہ سو سکا، صبح اٹھ کے میں نے ہوٹل کے مالک سے کہا یہ جو بچی راتوں کو آواز آتی ہے رونے کی یہ کون بچی ہے؟ تو بتایا یہی گیا کہ ایک شخص تھا اس نے یزید کے خلاف قیام کیا تو اس کے گھر والوں کو قید کر لیا ہے اور اس کو شہید کر دیا ہے اور مردوں کو بھی شہید کر دیا ہے، تو وہ سوچنے لگا کہ پھر بھی اس بچی کا کیا قصور ہے جو یہ قید خانے میں ہے۔ تو یہ جناب سکینہ کا جہاد ہے کہ وہ لوگوں کو اس بات کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ ہماری مظلومیت کو تو دیکھو، یہاں تک کہ وہ قید خانے میں چلا گیا کہ میں دیکھوں یہ کون سی بچی ہے جو اتنا روتی ہے اور اتنی دردناک انداز سے یہ بچی بیان کرتی ہے، اس کو کتنی محبت تھی اپنے بابا سے، جا کے جو اس نے حالت دیکھی وہ
برداشت کر گیا کہ یہ حالت کی اس طرح سے بچوں کو رکھا جاتا ہے، اس طرح سے مستورات کو رکھا جاتا ہے، یہاں تک کہ جب ایک رات ایسی آئی کہ اس بچی کو چین نہیں آ رہا تھا کہ یزید نے سر حسین کو تشت میں رکھ کے اس انداز سے بھیجا کہ بچے سمجھے کہ شاید کھانا آیا ہے۔ بچوں نے اٹھ کے جو یہ دیکھا، جب استقبال کیا، جب دیکھا، جب وہ اس سے رومال اٹھایا گیا تو سر حسین تھا۔ بیویوں نے بین کرنا شروع کیے اور یہ بچی نے اتنے عرصے کے بعد اپنے بابا کے سر کو جو دیکھا، سینے پہ سونے کی عادی تھی، جب سینہ تو نہ ملا لیکن بابا کا سر ملا، اس سر کو جب بیٹی نے ریسیو کیا، کھڑے ہو کے استقبال کیا، تو ایک مرتبہ روایت کہتی ہے کہ اپنے رخساروں کو بابا کے رخساروں پہ رکھ دیا اور صرف اتنا کہا کہ اے میرے بابا، کس نے آپ کو بے دردی سے شہید کیا؟ اے میرے بابا، ذرا پھوپھیوں کی حالت تو دیکھیے، ان کے سروں سے چادریں چھین لی گئی۔ اے میرے بابا، آپ کے بعد آپ کی بیٹی کے ساتھ، سکینہ کے ساتھ کیا سلوک نہیں ہوا، کیسی بد سلوکیاں اس امت نے کی۔ اب بیٹی نے جو باپ کو دیکھا تو ساری باتیں بتانا شروع کر دی۔ جب اپنے درد بتانا شروع کیے، درد بتاتے بتاتے وہ زبان خاموش ہو گئی کہ زینب کبریٰ نے ایک مرتبہ جب بچی کا شانہ ہلایا اور رو کے کہا، میرے بیٹے سجاد، سکینہ اپنے بابا کے پاس چلی گئی۔ اللہ اللہ